تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے حوالے سے اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ بدر کے کیا اسباب تھے اور کیا وہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا۔ اس میں سے دو بنیادی اسباب ایسے تھے جو اس جنگ کا محرک بنے۔ سب سے پہلے جو سریہ عبداللہ بن جہش جس میں کہ قریش مکہ کے دو لوگ مارے گئے، اور جو آدمی مارا گیا عمر بن حضرمی، اس کے لواحقین نے مسلسل یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے مقتول کا بدلہ لیا جائے، جبکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس قافلے پہ نظر تھی جس کا پیچھا انہوں نے جاتے وقت کیا، جسے غزوہ ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں مسلمان ابو سفیان اور اس تجارتی قافلے کو نہ پا سکے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ اصحاب کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ یہ نگاہ رکھیں کہ کب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے، کیونکہ اس قافلے کے اندر 50,000 دینار کے برابر مال اور اموال تھا، جس میں بہت سا مال مہاجرین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا، جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ یہ قافلہ اب واپس روانہ ہو چکا ہے اور مدینہ کے گرد و نواح میں موجود ہے، اور آپ کو یہ اطلاع دینے والے ایک صحابی تھے جن کا نام بصیصہ یا بسبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینہ سے نکلنے کی ٹھانی۔ چونکہ اولین مقصد تجارتی قافلے کا پیچھا کرنا تھا، اس لیے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کیا، اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے ان کو لے کے آپ مدینہ سے نکل پڑے، اور مدینہ کے ایک مشہور مقام سقیہ، جہاں پہ کنواں بھی ہے جسے بئر سقیہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سواریاں عوالی مدینہ میں موجود ہیں تو ہم وہ لے آئیں، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اصل اور ہدف تجارتی قافلہ تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ھذا عیر قریش فیہا اموالہم، کہ یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے جس میں ان کے اموال ہیں، لعل اللہ ینفلکموہا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت رکھا ہو۔ تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جو ابتدائی تعداد تھی مسلمانوں کی وہ 300 سے زائد تھی۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اسی طرح سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی طور پہ اس لشکر میں شامل تھے، اور بعد میں ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھیج دیا، ان کے قول کے مطابق بھی اس لشکر کی تعداد طالوت کے لشکر کے برابر تھی، جنہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا، اور طالوت کے لشکر کی تعداد 313 تھی۔ تو بہرحال 310 سے 319 کے درمیان مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ وادی عقیق کی جانب روانہ ہوئے، وہاں سے ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں سے آپ حمراء الاسد کو کراس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بئر روحا کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں پہ پہنچ کے آپ نے قیام کیا، اور بئر روحا وہ مشہور منزل تھی جہاں پہ ساحل سمندر کی طرف جانے والے یا مکہ کی طرف جانے والے لوگ رکا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ نے کچھ مشاورت وغیرہ کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ ایک افراتفری میں نکلے تھے، اس لیے نہ تو سواری مناسب تعداد میں موجود تھی، نہ ہی اسلحہ موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں صرف 2 اصحاب کے پاس گھوڑے تھے، جن میں مقداد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ 70 اونٹ تھے، 9 تلواریں تھیں، اور اسی طرح کچھ نیزے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے، کئی اونٹوں پہ 3 لوگ باری باری بیٹھتے، اور کئی اونٹوں پہ 4 لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حالات تھے۔ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ تو ان دونوں اصحاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، آپ سواری پہ تشریف رکھیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بہت خوبصورت بات کہی۔
آپ نے کہا کہ ما انتما باقوی منی، کہ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ جسمانی طور پہ مضبوط ہو، اور ساتھ کہا کہ وما انا باغنی عن الاجر منکما، اور نہ ہی میں جو ہے اس چیز سے غنی ہوں، اس چیز سے دستبردار ہو رہا ہوں کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، مجھے ثواب کا حصول نہیں چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایک ہی اونٹ پہ باری باری سواری کیا کرتے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کے دو غلام ابو کبشہ اور انسا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہی اونٹ پہ سواری کر رہے تھے۔ بیر روحا کے مقام پہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی اپنا نائب بنا کے آئے تھے، ان کی جگہ مدینہ کی نیابت تم سنبھالو اور مسلمانوں کی امامت بھی کرو، اور مدینہ کے انتظام و انصرام کا بھی جائزہ لیتے رہو۔ اور کچھ اور صحابہ کرام نے اس وقت مدینہ سے آنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ ہم لوگ کافی ہیں، کیونکہ ہم تجارتی قافلے کے پیچھے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کچھ جدید مورخین نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ مدینہ سے ہی جنگ کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ہم سیاق و سباق کا جائزہ لیں کہ اس سے پہلے 8 عسکری کارروائیاں جو پیش آئیں، ان میں 7 کارروائیوں کا محرک جو ہے وہ تجارتی قافلے ہی تھے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مال کے حریص تھے، بلکہ نہ تو مسلمانوں کا قریش مکہ کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ تھا اور امن کا معاہدہ تھا، بلکہ ان کی اس وقت نوعیت حربی کفار کی تھی، اور وہ مسلمانوں کے اموال پہ قابض تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روحا سے جب روانہ ہوئے تو آپ مضرف کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں سے صفرا پہنچے۔ صفرا جو ہے یہ بدر کے قریب واقع ہے، تو بدر کا اس موقع پہ جان لینا ضروری ہے۔ بدر مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 180 کلومیٹر دور واقع ہے، اور یہ ساحل سمندر کے قریب ہے۔ یمبو کا سمندر اور رابق کا سمندر اس کے بالکل قریب ہے، اور یہ سمندر بحیرہ احمر کہلاتا ہے، جو کہ مملکت عرب کو لگنے والے 3 سمندروں میں سے ایک سمندر ہے۔ تو صفرا کا یہ جو مقام تھا یہ اہل مکہ کے عام رستے سے ہٹ کے تھا، تو تجارتی قافلے عمومی طور پہ اسی رستے سے گزرتے تھے۔ بدر کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہاں پہ پانی کے کچھ کنویں موجود تھے، اور اس دور میں عمومی طور پہ قافلے وہیں پہ رکا کرتے تھے جہاں پہ پانی موجود ہوتا تھا، اور یہ مقام ایک تو زرخیز تھا کچھ، اور دوسری طرف یہاں پہ رکنے کے حوالے سے انتظامات موجود تھے۔ اسی لیے جو بھی قافلے شمال کی جانب جاتے یا شام کی طرف روانہ ہوتے، ان کا یہ لازمی ٹھکانہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کے مقام پہ جا کے رک گئے، اور یہاں پہ جا کے آپ نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے کے پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ اس کی اطلاع لے کے آئے اور یمبو تک گئے، اور وہاں سے یہ اطلاع لے کے آئے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا پیچھے ہے، اور اس کا رخ جو ہے اسی جانب ہے۔ دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات کو بڑی زیر نگاہ سے اور عقل مندی سے سمجھنے والے تھے۔ ان کو اس چیز کا خدشہ موجود تھا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کریں گے، اسی لیے جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو انہوں نے تجارتی قافلے کو پیچھے چھوڑا اور خود اکیلے بدر کے مقام پہ پہنچے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکی کرتے ہوئے بدر اور اس کے ارد گرد موجود تھے۔ تو اس چشمے پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ موجود کسی شخص سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ یثرب کی جانب سے کچھ لوگ آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، 2 لوگ آئے تھے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اونٹ کے پخانے کو توڑ کے دیکھا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں، تو اس کو فوراً یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اہل مدینہ ہیں۔ فوری طور پہ وہ بدر سے واپس روانہ ہوا، اور اس نے اپنا رخ بدر سے ساحل سمندر کی طرف موڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ زمزم بن عمر غفاری ایک بنو غفار کے آدمی کو تیار کیا، اور اس کو کہا کہ تم نے جتنی زیادہ تیزی سے مکہ میں جا سکتے ہو تم نے مکہ کی جانب جانا ہے، اور رستے میں کہیں رکنا نہیں ہے۔ تو وہ شخص وہ فاصلہ جو کہ 3 دن سے کم نہیں تھا،
اس نے 1.5 دن کے اندر مکمل کیا، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اس شخص نے اپنا گریبان پھاڑ دیا اور اونچی اونچی آوازیں لگانے لگ گیا، جس سے اہل مکہ کو یہ لگا کہ شاید ہم پہ کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے، اور جا کے اس نے یہ بتایا کہ اس طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو تجارتی قافلہ ہے اس پہ مسلمان حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ سن کے ابو جہل، امیہ بن خلف اور باقی جو قریش مکہ کے سردار تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے، اور فوری طور پہ انہوں نے لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا جان تھے، ان کو ان کی بہن عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب بتایا کہ میں نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا ہے، اور اسی طرح کچھ اور ان کو مناظر بتائے جو کہ ایک اچھی چیز کی خبر نہیں دے رہے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو منع کیا کہ تم نے اپنا یہ خواب کسی اور کو نہیں بتلانا، اور ان کی کیونکہ عتبہ بن ربیعہ سے دوستی تھی تو ان کو جا کے یہ خواب بتایا۔ عتبہ بن ربیعہ کو منع کیا کہ تم نے یہ خواب نہیں بتانا، لیکن انہوں نے آگے بتا دیا، اور اس طرح کرتے کرتے پورے مکہ کے جو زعامات تھے ان تک یہ خواب پہنچ گیا۔ تو ابو جہل نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ایک مرد کافی نہیں تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تمہاری عورتیں بھی یہ دعویٰ کرنے لگیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے، تو انہوں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اسی دوران یہ شخص جو تھا زمزم بن عمر غفاری، یہ مکہ میں داخل ہوا، اور قریش مکہ کو سمجھ آ گئی کہ ان کے اوپر مصیبت نازل ہو گئی ہے، اور تیزی سے اس کے تدارک کے لیے انہوں نے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ ہر شخص جو ہے وہ جنگ کے لیے جو نوجوان تھا اور جنگ لڑ سکتا تھا وہ تیار ہو گیا، ساتھ ساتھ اس نے اپنی سواری کو تیار کر لیا، اور جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اضافی اونٹ اور گھوڑے جو ہیں وہ لشکر کے لیے فراہم کیے، حتیٰ کہ یہ لوگ 1000 گھوڑے، 3000 اونٹ، اور اسی طرح کثرت سے تلواریں، نیزے، تیر اور تیر کی کمانیں اور اس طرح کے باقی ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ختم کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، والعیاذ باللہ۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات مل چکی تھیں کہ تجارتی قافلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور یہ وہ پہلا لشکر تھا جو مدینہ سے نکلا، تو ان کے اندر انصار مدینہ بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا تھا کہ وہ عسکری کارروائیوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان تھا کہ انصار مدینہ نے میرے ساتھ جو پیمان اور عہد کیا ہے وہ مدینہ میں میری اور مسلمانوں کی حفاظت ہے، لیکن اس موقع پہ انصار مدینہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اور اب جب یہ تجارتی قافلے کے تعاقب کے بجائے جنگ کا میدان بننے لگ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب جانا کہ صحابہ کرام سے مشاورت کر لی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ اگر ہماری ان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑے حوصلے والی کلمات کہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی اٹھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی جو ہے بڑے حوصلے والے کلمات کہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا مقداد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل والے لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے مکمل لڑیں گے، جہاں تک آپ کہیں گے ہم جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کے بڑے خوش ہوئے، لیکن ابھی تک آپ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے تھے۔ آپ نے پھر کہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہم لوگ ہیں، تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن آمنا بک، ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس لیے آپ ہماری طرف سے پریشان نہ ہوں۔ تو یہ سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں یہاں سے کسی دور دراز مقام کی طرف بھی بھیج دیں تو اس جگہ تک بھی ہم آپ کے پیچھے جائیں گے،
اور اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے بڑے راضی ہو گئے اور آپ کے چہرے پہ اطمینان ظاہر ہونے لگا۔ اسی موقع پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مایوس بھی ہو گئے، کیونکہ وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم تجارتی قافلہ جو ہے اس کا تعاقب کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ مال ملے گا، کیونکہ سریہ عبداللہ بن جہش کے دوران جو صحابہ کرام گئے ان کو مال اور اسباب ملا، تو اس موقع پہ بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سورۃ الانفال کی جو آیات نازل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس موقع کو یاد کریں کہ جب ہم نے آپ کو آپ کے گھر سے یعنی کہ مدینہ اور آپ کے گھر سے خیر کے ساتھ حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور البتہ مومنوں کا ایک گروہ ضرور اس کے بارے میں جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا، کہ یعنی جب جنگ کی طرف جانا شروع ہوئے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، کہ وہ آپ کے ساتھ حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، حق کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے، بعد اس کے کہ یہ حق مکمل طور پہ ظاہر ہو گیا اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کو موت کی طرف جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کو تلواریں چلانی پڑیں گی۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی تو کچھ لوگوں کو تذبذب پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحے کے تجارت والا مال والا قافلہ ہے وہ تمہارا ہو جائے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر یہ تھا کہ حق جو ہے وہ اچھے طریقے سے ظاہر ہو جائے اور دوسری طرف باطل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذلیل و خوار ہو جائے اور کافروں کو ان کی جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جنگ کے جو ہے باقی واقعات پیش آئے۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ اب جنگ کرنا پڑے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے لشکر کا جائزہ لیا، اور جو کم عمر صحابہ تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، جن میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے، اور اسی طرح عمیر بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے وہ بھی شامل تھے۔ لیکن عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے وہاں سے آپ روانہ ہوئے اور صفرا، وادی صفرا کے قریب پہنچے، جو بدر کے بالکل قریب پہاڑ کے پیچھے واقع تھی، اور وہاں پہ پہنچ کے اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود نکلے تاکہ سب حالات کا جائزہ لیا جائے۔ اور وہاں پہ آپ کو ایک اعرابی بوڑھا آدمی ملا، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کے بارے میں، تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو تم مدینہ سے آنے والے قافلے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو وہ لوگ اس دن چلے تھے تو ان کو اب اس جگہ پہ ہونا چاہیے، اور ایگزیکٹلی وہ جگہ بتائی جہاں پہ مسلمان موجود تھے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اس دن چلا تھا، تو اس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، تو ان کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے، اور وہ واقعتاً اسی جگہ پہ موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے، تو کہنے لگا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے نحن من الماء، ہم پانی والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنایا تھا تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ پانی یا تو لینے جا رہے تھے یا پانی کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اور ایک تیسری توجیہ جو مورخین اور شارحین حدیث نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی۔ اب دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قافلے کا جو ہے روٹ چینج کیا، اس کا رستہ بدل دیا، تو اب وہ محفوظ ہو کے بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور انہوں نے ابو جہل اور قریش مکہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں محفوظ ہوں اور ہمارا تجارتی قافلہ بھی محفوظ ہے اور ہم مکہ کی جانب رواں دواں ہیں اور ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ خبر پہنچی
تو عتبہ بن ربیعہ اور باقی کئی لوگوں نے، جن میں صفوان بن امیہ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ اب پھر ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ابو جہل جو کہ تکبر میں مبتلا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے ہی آئیں گے۔ اس موقع پہ امیہ بن خلف نے جو ہے پیچھے ہٹنا چاہا، اور بنو زہرہ قبیلہ کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی پیچھے جانا چاہا، تو ان کے جو سردار تھے اخنس بن شریک، تو وہ قریش مکہ کے جنگی قافلے سے جو ہے پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ تو اب جو قریش مکہ کی تعداد باقی بچی وہ 950 سے 1000 کے درمیان تھی۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کے قریش مکہ کے لشکر کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو ان کو ایک جگہ پہ قریش مکہ کے 2 پانی پلانے والے لوگ جو ملے، تو ان کو گرفتار کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو ابھی بھی کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم تجارتی قافلے تک پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش مکہ کے جنگی قافلے کے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے ان کو مار پیٹ کی کہ تم بتاؤ کہ تم تجارتی قافلے کے ساتھ ہو۔ اس دوران اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہی جو ہے وہ جنگی قافلے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات شروع کیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کتنے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تعداد کتنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ اونٹ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے تعداد بتائی۔ تو آپ نے پوچھا کہ روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، دوسرے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش مکہ کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے ان سے باقی سوالات کیے اور اس طرح قریش مکہ کی طاقت کا اندازہ لگا دیا۔ قریش مکہ جو ہے جہاں پہ قیام کرتے تو وہاں پہ وہ ساتھ رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرتے اور ساتھ شراب وغیرہ پیتے اور بے تحاشا جو ہے کھانے پینے پہ اپنا مال خرچ کر رہے تھے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور ان قریب وہ اور خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، تو پھر ان کے لیے یہ خرچ کرنا جو ہے یہ حسرت بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعتاً پھر غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد ایسا ہوا، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام ہے، اور یہ بدر کے بارے میں بھی ہے، احد کے بارے میں بھی ہے، اور ویسے بھی اوورال کفار کے بارے میں ہے کہ جب بھی وہ مال اہل اسلام کے خلاف خرچ کریں گے تو یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ اسی طرح مکہ سے جب ابو جہل کی قیادت میں قریش مکہ کا قافلہ روانہ ہوا تو بنو ہاشم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن ابو جہل اور باقی قریش مکہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو ہاشم کے لوگ شریک ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا کہ میرے خاندان کے لوگ اپنی خوشی سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہے، تو اس لیے جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان کے ساتھ کچھ رعایت کرنا۔ تو اسی لیے جب یہ لوگ یہاں پہ پہنچے تو ہر وقت انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس قافلے سے ہم جان چھڑا سکیں۔ تو ابو جہل نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بنو ہاشم کے لوگ پیچھے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس نے کچھ لوگوں کی لشکر میں یہ ڈیوٹی لگا دی کہ ان پہ نگاہ رکھو کیونکہ مجھے ان کی غداری کا خطرہ ہے۔ اب مسلمان جس مقام پہ موجود تھے، تو جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ دونوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جس جگہ پہ آپ رکے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکے ہیں یا یہ آپ کی ذاتی طور پہ رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو ان دونوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں یہ جگہ تبدیل کر لینی چاہیے اور ہمیں پہاڑ کے دوسری جانب چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا اور پہاڑ کی دوسری جانب چلے گئے، اور دوسری طرف اسی طرح انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم بدر کے جو کنویں ہیں اس سے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنا لیں اور اسی طرح پانی پہ قبضہ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی، تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ حوض بنوایا اور پھر اس پہ قبضہ بھی کر لیا۔ اس طرح پانی کا جو اختیار ہے مسلمانوں کی طرف ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے مختلف پیش گوئیاں کیں، ان کا بھی
ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض سے پانی پینے کے لیے قریش مکہ کے لوگ آئیں گے، اور جو جو اس حوض سے پانی پیے گا تو وہ کل قتل ہو جائے گا سوائے حکیم بن حزام کے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا اور بڑے اچھے صحابی بنے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے جو انہوں نے اس حوض پہ پانی پیا وہ سب کے سب اگلے دن مارے گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اس جگہ پہ کل ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ پہ عتبہ مارا جائے گا، اس جگہ پہ ربیہ مارا جائے گا، اس جگہ جو ہے شیبہ کا قتل ہوگا، اس جگہ پہ امیہ بن خلف کو قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں بتایا، اور اگلے دن بالکل ہو بہو انہی جگہوں پہ لوگ مارے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کا حوصلہ ان مختلف چیزوں سے بلند ہوتا رہا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قیام کے لیے کوئی ایسی جگہ بنانی چاہیے جو تھوڑی اونچی جگہ پہ ہو، تاکہ آپ لشکر پہ نگاہ بھی رکھ سکیں، اور مختلف جو اسٹریٹجی بنائی جائے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اطلاع بھی دیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت بھی ممکن ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کے پاس جو تھوڑی اونچی جگہ تھی وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو ہے وہ تعمیر کروایا، اور اس جگہ کو جو ہے عریش کہا جاتا ہے، اور آج کل یہاں پہ ہی بدر کے مقام پہ مسجد عریش واقع ہے۔ دوسری طرف اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ آپ بے فکر ہو کے اپنے کام کر سکیں۔ اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات اور اگلے دن جنگ کے دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابوبکر سے بھی روایت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات یہ دعا مانگی کہ اللہ میں مسلمانوں کا یہ لشکر لے کے تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اس کے بعد اس زمین پہ تیرا نام لینے والے لوگ موجود نہیں رہیں گے، تو ان کی مدد فرما۔ تو اللہ کے نبی طویل دعا کی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے رہے گی۔ اسی رات اب مسلمان جس جگہ پہ موجود تھے یہ ریتلی جگہ تھی، جبکہ قریش مکہ جس جگہ پہ موجود تھے وہ مٹی والی جگہ تھی، اور وہ اس پہ رکنا آسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں پہ بارش نازل ہوئی اور یہ ریت والی جگہ ساری جم گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے پانی کا بھی ذخیرہ کر لیا، جبکہ قریش مکہ جو ہیں وہ کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ اسی طرح چونکہ یہ جنگ کی کیفیت تھی تو مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ خوف موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ سکینت طاری کر دی، اور وہ اونگ لیتے رہے جس سے ان کی طبیعتیں حشاش بشاش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پہ غنودگی، تم پہ نیند، تم پہ سکینت طاری کر دی تاکہ تم نیند اپنی پوری کر سکو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نزل علیکم من السماء ماء، اور آسمانوں سے تمہارے اوپر پانی نازل فرمایا، یطہرکم بہ، تاکہ تم اس سے جو ہے پاک صاف ہو جاؤ، تمہاری پاکیزگی حاصل ہو جائے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے، وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل جو ہیں اس سے مضبوط ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، تمہیں ثابت قدمی حاصل ہو جائے۔ تو اس بارش سے مسلمانوں کو کئی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو موسم خوشگوار ہو گیا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیا۔ 12 رمضان کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، 17 رمضان کو جمعے کے دن یہ واقعہ جنگ کا جو ہے وہ پیش آیا، اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ روزے کی ہی حالت میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موسم میں خوشگواری پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پینے کا صاف ستھرا پانی مل گیا، اور جو ان کے دلوں میں خدشات تھے، جو خوف تھا، جو شیطان کی طرف سے وسوسے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں جو ہے وہ مضبوطی نازل ہو گئی، اور ان کے قدم جو ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی جم گئے کیونکہ ریت تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ باطنی طور پہ بھی ان کو استقامت اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دی۔ تو یہ جنگ سے پہلے کے وہ حالات ہیں جس میں مسلمانوں کو ایک طرف تو تجارتی قافلے سے جنگ کی طرف جانا پڑا، اور دوسری طرف
مسلمانوں کا ذہن اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے تیار کر دیا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، پیش گوئیاں کی، اور یہ مسلمانوں کو نظر آنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے گا۔ تو اب جنگ کے کیا واقعات تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور کس طرح فرشتے نازل ہوئے، کس طرح صحابہ کرام کے حوصلے بلند رہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔ ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔